بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں. تو فرینڈس، ایزی ایجوکیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز. ان دس ویڈیو وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دی نیکسٹ شارٹ اسٹوری دیٹ از دی شیڈو ان دی روز گارڈن ریٹن بائی ڈی ایچ لارنس. تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا شارٹ انٹروڈکشن دوں گا اینڈ دین وی ول ڈسکس دی موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ایکسپیکٹڈ کویسچنز دیٹ آر ٹیکن فرام دی پاسٹ پیپرز آف ڈفرنٹ یونیورسٹیز، جو کہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہیں. انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کو. اس سے پہلے اگر آپ نے یہ اس سیریز کی ویڈیوز نہیں دیکھی اور دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اوپر والے کارنر میں تھوڑی دیر بعد ایک لنک آ جائے گا یا آ رہا ہوگا، اس پہ کلک کر کے آپ اس پلے لسٹ میں جا سکتے ہیں، جہاں سے آپ جا کے اس کی تمام ویڈیوز کو سیکوینس کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ آپ واچ کر سکتے ہیں. تو لازمی سے واچ کریں اور انہیں پریپیئر کریں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا انٹروڈکشن سوری اس سے پہلے میں ٹائٹل جو ہے اس کو آپ کے سامنے تھوڑا سا ایکسپلین کروں. دی شیڈو ان دی روز گارڈن، سایہ سائے ان دی روز گارڈن. وہ جو پھولوں والا ایک باغ تھا اس میں سایہ، ٹھیک ہے جی. تو اس کے کیا میننگ ہے، اس کے کیا مطلب ہے، یہ آپ کو کہانی سے پتہ چلے گا کہ اس باغ میں کون سا سایہ تھا، کیسا تھا. شارٹ انٹروڈکشن سنیے، آپ کو ساری سمجھ آئے گی اور کیئرفلی سنیے تاکہ آپ کچھ لکھ سکیں. یہ کہانی ایک عورت اور دو اشخاص کے درمیان ایک المیہ کھینچتی ہے، ایک المیہ ہے، ٹھیک ہے. کہانی میں مرکزی کردار جو ہے وہ ایک عورت کا ہے جو اپنے سابقہ محبوب، اپنے ایکس لور کی وجہ سے اپنی ازدواجی زندگی تلخ کیے رکھتی ہے، یعنی پریشان رہتی ہے، اس کو یاد کرتی ہے. جب وہ ایک دفعہ اپنے شوہر کے ساتھ سمندر کنارے اس شہر میں جاتی ہے جہاں کبھی اس نے گلابوں کے باغ میں، اب ٹھیک ہے نا، یہ اب آپ دیکھیں دی روز گارڈن، گلابوں کے باغ میں اپنے محبوب کے ساتھ کچھ حسین پل گزارے تھے، جو ایک پیشہ ور فوجی تھا اور ایک جنگ میں کسی مرض میں مبتلا ہو کر مر گیا تھا. ایک روز جب عورت اپنی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے اس گلابوں کے باغ میں جاتی ہے تو اچانک وہاں اپنے محبوب کے سائے کو دیکھ کر چونک جاتی ہے، یہ جان کر کہ اب وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہے. اسے شدید صدمہ پہنچتا ہے. وہ وہاں سے بوجھل دل لیے واپس آتی ہے، گھر آ جاتی ہے. شوہر اس کی اڑی رنگت اور بدلاؤ کی وجہ پوچھتا ہے تو وہ اسے اپنے ماضی اور قسمت کی ستم ظریفی کے بارے میں بتا دیتی ہے کہ میرا ایک لور تھا، ایسے ایسے کر کے مر گیا، میں اصل میں محبت اس سے کرتی تھی. وہ سب کچھ بتا دیتی ہے. یہ سن کر اس کا شوہر چپ سادھ لیتا ہے، کچھ نہیں کہتا، ہضم کر جاتا ہے، ڈائجسٹ کر جاتا ہے، یعنی کہ بیچارہ برداشت کر لیتا ہے. مصنف قاری کو یہ باور کرانے میں کامیاب رہا کہ خوشحال ازدواجی ہوتی ہے یہ میاں بیوی کی زندگی، ٹھیک ہے جی. ازدواجی زندگی کا راز اسی میں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ماضی سمیت اپنا لیں. اگر دونوں ایک دوسرے کو کوئی ایک جو ہے وہ دوسرے کے ماضی کو سامنے رکھ کے اسے جو ہے وہ ہرٹ کرتا رہے تو اس طرح کہتے ہیں کہ میاں بیوی کو گزارا نہیں ہوگا. تو انٹروڈکشن تو ہو گیا. اب اس کے جو کوسچنز ہیں وہ میں آپ کے سامنے ریڈ کرتا ہوں، آپ بھی اچھے سے سنیے گا. دس اسٹوری از اے ریئلسٹک اینڈ سائیکو انالیٹیکل ٹریٹمنٹ آف دی مین وومن سیکشول ریلیشن شپ. ڈسکس کہتے ہیں کہ یہ اسٹوری جو ہے یہ ایک ریئلسٹک ہے اور ایک نفسیاتی تجزیہ ہے، ٹھیک ہے. نفسیاتی تجزیہ اور اس کی بحث ہے ایک آدمی کی اور ایک عورت کی، یعنی ایک میاں بیوی کے جو ان کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں، ان کی نفسیاتی لحاظ سے ایک تجزیاتی کہانی ہے، تجزیہ کرتی ہے نفسیات کا، ٹھیک ہے. اس چیز کو ڈسکس کریں. ملٹی آنسر میں تمام کوسچنز کا آنسر ہوگا، صرف آپ نے یہاں پہ اچھے سے کوسچنز کو سمجھنا ہے. دی وائف ان دی شیڈو ان دی روز گارڈن، یعنی اس کہانی میں کین ناٹ ہیلپ ڈیگنگ ہر پاسٹ، وہ اپنے ماضی کو کھودنے میں ہیلپ نہیں کرتی، ٹھیک ہے جی. ڈسکس اس چیز کو بحث کریں اس کی. ڈسکرائب دی وائفز وزٹ ٹو دی روز گارڈن، اس گلابوں کے باغ میں جانا اس عورت کا، اس چیز کو ڈسکرائب کریں. رائٹ اے نوٹ آن دی وائفز میٹنگ ود ہر میڈ لور، اس کے خبتی یا سابقہ جو اس کا بہت زیادہ چاہنے والا اور پیار کرنے والا تھا، اس کے ساتھ اس کی میٹنگ، ملنا، ملاقات، اس پر نوٹ لکھیں. ہاؤ ڈڈ دی وائف فیل وین شی کیم بیک ہوم آفٹر میٹنگ دی میڈ لور،
پہلے لور کو ملنے کے بعد وہ گھر میں آتی ہے تو وہ کیسا فیل کرتی ہے. ڈرا کریکٹر اسکیچ آف فرینکس وائف. فرینک جو اس کے ہسبینڈ کا نام ہے, ٹھیک ہے, فرینکس وائف, اس کی بیوی کا کریکٹر اسکیچ لکھیں. what type of relation was between husband and wife, ان کے درمیان کون سا ریلیشن تھا, ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان کون سا ریلیشن تھا, ٹھیک ہے جی. what was the reaction of her husband, ہسبینڈ کا ریئیکشن کیا تھا جب اس سے وہ بتاتی ہے کہ میرا ایک اس سے پہلے لور تھا. how did she confess her guilt, اپنے جرم کا اعتراف کیسے کرتی ہے. what did she tell her husband about her lover, اپنے محبت کرنے والے کے بارے میں جو پہلا تھا اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے. explain the title of the story, جو اس سٹوری کا اوپر ٹائٹل تھا جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا, ٹھیک ہے, تو اس کو ایکسپلین کریں, ٹھیک ہے جی. دی شیڈو, سایہ, ان دی روز گارڈن, گلابوں کے باغ میں. وہ سایہ کون سا تھا, یعنی اس کا مرا ہوا محبوب اس کے سامنے آ جاتا ہے, اس کا سایہ آ جاتا ہے تو وہ بیچاری اسے دیکھتی ہے. یہ ایک یاد تھی نا سایہ جو آتا ہے, تو اس سے ہی اس کا نام رکھ دیا گیا, یہی ٹائٹل ہے اس کا. what was Frank's reaction to it, خاوند اس کا پھر اس پہ ریئیکشن کیا کرتا ہے, اوپر بھی یہ گزرا ہے. write a note on a married life of Frank, اس کی شادی شدہ زندگی پر ایک نوٹ لکھیں. draw a character sketch of Frank, فرینک کا کریکٹر اسکیچ لکھیں. I was written, there was a long silence of hate and suffering, but in the end it says that they no longer hated each other. یہ اس کا ایک پیرا ہے, کیا اس کو کہتے ہیں, آپ کی جو شارٹ سٹوری ہے, تو اس میں سے یہ پیرا لیا گیا ہے. تو انشاءاللہ العزیز ملٹی آنسر میں اس کو کور کر لیں گے اور وہیں اس کی ایکسپلینیشن بھی کریں گے, ٹرانسلیشن بھی ہو جائے گی. اینڈ نیکسٹ ایک اور ہے, there were shadow and impersonal, they were shadow and impersonal, ٹھیک ہے جی. یہ بھی ایک کہانی میں سے لیا گیا ہے. تو یہ آپ کے سامنے کوشچن میں دے کے پوچھا جا رہا ہے, what kind of story is this, of love, of hatred or of something else, کہ یہ جو کہانی ہے یہ کس چیز کی ہے, یہ محبت کی ہے, نفرت کی ہے, یا کسی اور چیز کی ہے, ٹھیک ہے جی. سوری یہ جو ہے غلطی سے یہاں پہ سم ٹائم لکھا, سم تھنگ ایلس ہے, ٹھیک ہے جی. وٹ از دی تھیم آف دی اسٹوری, اسٹوری کا تھیم کیا ہے. وٹ از دی ٹریو میرج ڈیپینڈ اپون, حقیقی شادی یا اصل شادی جو کہ دونوں کے لیے, میاں اور بیوی دونوں کے لیے ایک زندگی گزارنے کا اچھا ذریعہ اور سکون دہ زندگی کا باعث ہوتی ہے, وہ کس چیز پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے, انحصار اس کا کس پہ ہوتا ہے. ڈسکس دی کنفلکٹ اینڈ ٹینشن in the shadow in the rose garden, how far they are resolved with. اس کہانی میں میاں بیوی کے درمیان کیا جھگڑا تھا, کیا ٹینشن تھی, اور پھر وہ کتنی دیر کے بعد اس کو ریزالو یا اس کو کور کر لیتے ہیں, اس کو صحیح کر لیتے. what is the cause of conflict between husband and wife, اس جھگڑے اس ٹینشن کا سبب کیا تھا. the married couple must be broad and realistic to live a happy healthy life. discuss کہ شادی شدہ جوڑے کو ضروری طور پہ براڈ یعنی کہ وسیع نظر ہونا چاہیے اور ریئلسٹک نظریاتی ہونا چاہیے. ٹو لیو اے ہیپی ہیلتھی لائف, ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے انہیں وسیع نظر ہونا چاہیے. اس چیز کو ڈسکس کریں. شارٹ انٹروڈکشن اینڈ کوسچنس کو اچھے سے پریپیئر کر لیں. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملٹی آنسر شیئر کر دیا جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.